اس سلسلے میں کہ کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے کیا کیا جائے، اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہیے، جیسے جمعہ چھوٹ جائے 2 رکعت تو کتنی پڑے گا، ظہر پڑے گا، تو اس کے اعتبار سے۔ اور ایک روایت بھی سلسلے میں ابن عمر کی ہے لیکن وہ منقطع ہے۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا، جیسے ابن مسعود کا قول ہے، من فاتہ العید فلیصلی 4، جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 4 رکعت پڑھے، وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ منقطع ہے، ضعیف روایت ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ امام البخاری کس چیز کے قائل ہیں؟ امام البخاری اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے، 2 رکعت پڑھے۔ وکذلک النساء ومن کان فی البیوت والقرى، اور اسی طرح سے عورتیں اور وہ لوگ جو گھروں میں ہوں اور دیہاتوں میں ہوں، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا اہل الاسلام، کہتے ہیں کہ اسی طرح سے عورتیں اور گھروں میں اور اسی طرح سے دیہاتوں میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہماری عید ہے، اہل اسلام کی عید۔ تو اس میں آپ نے سارے مسلمانوں کی بات کہی، کسی کو خاص نہیں کیا اس میں۔ وامر انس بن مالک، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویہ، جو ان کے مولا تھے ابن ابی عتبہ، ان کو زاویہ کے مقام پر انہوں نے حکم دیا کہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر وتکبیرہ، انہوں نے حکم دیا کہ تم ایک کام کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جمع کرو، اور جیسا شہر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تم دیہات میں بھی ویسی نماز پڑھو۔ تو دیہاتوں میں بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے، اگر وہ شہر میں نہیں آ سکے عید کی نماز کے لیے تو دیہات میں کیسی نماز پڑھیں گے، جیسے شہر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں، وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، کہتے ہیں کہ سارے اہل سواد، سب کے سب علاقوں والے جمع ہوں گے عید کی نماز کے لیے، اور امام کی طرح جیسے امام کرتا ہے ویسا ہی نماز پڑھی جائے گی۔ وقال عطا اذا فاتہ العید صلی رکعتین، اور عطا تابعی کہتے ہیں، اکرمہ بھی تابعی ہیں، کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو جو عید کی نماز نہ پڑھ پائے وہ 2 رکعتیں پڑھے، وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اس کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ Tamim says, if quarantine period lasts the whole of Ramadan, what will be or what will we do with our Eid prayer? Is it obligatory on everyone during this time? And can we pray at home? And how must we pray it, with a khutbah or without giving a khutbah? First of all, the issue of praying Eid prayer alone or when missed in the musalla is an issue of dispute. The majority of scholars, the school of Maliki, the school of Shafi'i, the school of Ahmad ibn Hanbal, they say that you can pray it if you missed it. So those home can pray it without a khutbah, with 7 takbir in the first, 5 takbir in the second rak'ah, the normal rak'ah. And this is the opinion of the majority of schools of thought. However, the school of thought of Al-Imam Abu Hanifa, they say that this is not permissible. This salat was made to be prayed in congregation in an open area, in an open plaza, and not even in the masjid, let alone in the homes. So it is not permissible to be prayed at homes. If you missed it with the congregation, with the Muslims, do not pray it, as it's not permissible. And this opinion was adopted by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, and also Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, may Allah have mercy on their souls, all of them. And I'm inclined to this opinion, that it is not permissible to be prayed individually at homes, and inshallah we pray and hope that Allah by then would have uplifted
this calamity and this crisis from all the world.